ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجب سلطان تھا عشق حق میں تاج و تخت ٹھکرایا، عجب سلطان تھا عشق حق میں تاج و تخت ٹھکرایا، تو سارے اولیاء میں ایک اسد واللہ کہلایا۔ نظام الدین سے صوفی سرمست کا ایک لقب پایا، نظام الدین سے صوفی سرمست کا ایک لقب پایا، تو مریخ فلک بن کر صف باطل میں در آیا۔ تو شہر سامرا کا رہنے والا ایک عراقی تھا، تو شہر سامرا کا رہنے والا ایک عراقی تھا، جو بیعت میں فریدی تھا، خلافت میں نظامی تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء امام کربلائے ثانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 9 رجب المرجب 559 سن ہجری کو عراق کے سامرا شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک شاہ محمد مطری رحمت اللہ علیہ تھا، جو عراق کے نامور رئیس سامرا کے حاکم تھے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت شاہ محمد مطری رحمت اللہ علیہ تجارتی معاملات، شاہی تعلقات، خاندانی وجاہت و شوکت میں مشہور تھے ہی، لیکن آپ علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی ملک گیر شہرت کے متحمل تھے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کا نسب نامہ پدری حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ فاروقی سلسلے سے تعلق رکھنے والے دو جلیل القدر بزرگان چشت ہیں۔ حضرت صوفی سرمست کے القابات اس طرح ہیں کہ آپ امام الصوفیہ کہلائے، اسد الاولیاء کہلائے، شاہ گنج شہیداں مشہور ہوئے، اور اسی طرح امام کربلائے ثانی کہلائے۔ آپ کا اصل لقب جو ہے صوفی سرمست ہے، اور آپ کا اسم گرامی محمد محمود ہے۔ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے 18 واسطوں سے جا ملتا ہے۔ حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ دنیاوی جاو منصب، تجارت، مال و جائیداد کو ترک کر کے رائے حق میں تبلیغ اسلام اور رشد و ہدایت کے لیے ہندوستان روانہ ہوئے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ عراق کے شہر سامرا سے روانہ ہوئے، پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے۔ ہمدان ایران، افغانستان، کابل پاکستان سے ہوتے ہوئے حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں جب حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے، تو آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو قندس یعنی کابل، جہلم، چناب، ستلج جیسی بڑی بڑی ندیوں سے عبور کرنا پڑا۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ ایک طویل سفر پا پیادہ طے کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ
سے بیعت کے ارادے سے حضرت صوفی سرمست رحمتہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اس وقت شمالی ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جلائی ہوئی شمع اسلام منور ہو چکی تھی۔ اجمیر شریف سے دلی روحانیت کا مرکز منتقل ہو چکا تھا، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مسند رشد و ہدایت پر فائز تھے۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے سیدھے دہلی سے متصل غیاث پور، جسے اس وقت عرف عام میں گوگڑ شریف بھی کہا جاتا تھا، تشریف لا کر سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرنے والے ہندوستان کے اولین صوفی ہیں۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے متھرا، کاشی، ایودھیا کو فتح کیا۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے دو بڑے فرزندان حضرت فرید الدین سرمست، حضرت نظام الدین سرمست یہیں پر مدفن ہیں۔ ان دونوں کے مزارات فیض آباد ایودھیا میں ہی مرجع خلائق ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مجاہدانہ فتوحات کی اطلاع پا کر آپ کو اپنی خانقاہ میں طلب فرمایا اور دکن فتح کرنے کی ذمہ داری آپ کو سونپی۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ عراق سے ہندوستان آتے ہوئے پاک پٹن لاہور میں مختصر قیام فرمایا۔ 17 شوال المکرم 657 سن ہجری کو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت صوفی سرمست کو 559 سن ہجری میں خلافت سے سرفراز فرمایا اور دکن کی مہم پر روانہ کیا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہرن کے چمڑے پر بنے نقشے کے ذریعے اس مقام کی نشاندہی فرمائی جہاں حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کو لشکر اسلام کے ہمراہ پہنچنا تھا۔ یہ مقام سگر شریف تھا جو تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر میں واقع ہے، جہاں آج آپ کا آستانہ عالیہ مرجع خلائق ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اولیاء کرام کے متعدد قافلے دکن کی جانب روانہ فرمائے، لیکن انہیں دکن میں داخل ہونے نہیں دیا گیا اور اولیاء کرام کے یہ قافلے واپس ہو گئے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے 5 خلفاء کسی طرح دکن میں داخل ہوئے، لیکن سگر شریف میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے شہید ہونے والے یہ پہلے شہداء ہیں جن کے مزارات آج بھی سگر شریف میں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے آستانے عالیہ میں مرجع خلائق ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے 1407 پالکی کا لشکر حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں دکن فتح کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں اولیاء، صلحاء، علماء اور ہر ہنر کے خاندان شامل تھے، اور حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ آئے کئی خاندان آج بھی سگر، شاہپور، گوگی، تماپور، شوراپور میں موجود ہیں، آباد ہیں۔ پالکی سے مراد سواری نہیں بلکہ لشکر کی زبان میں فوج کے رسالے یا رجمنٹ کو پالکی کہا جاتا ہے۔
ہر رسالے یا رجمنٹ میں کم از کم 100 سے زیادہ یا پھر 700 کے قریب فوجی ہوا کرتے ہیں۔ اس حساب سے اگر ایک پالکی میں 100 افراد کو شمار کیا جائے تو 1407 پالکی کے لشکر میں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء کے ہمراہ 1,40,700 افراد کا لشکر سگر شریف آیا، اور اگر ایک لشکر میں 700 افراد کو شمار کیا جائے تو 9,84,900 افراد کا عظیم لشکر حضرت صوفی سرمست کے ہمراہ سگر شریف آیا۔ دہلی سے اس لشکر اور حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ سگر شریف پہنچنے کے لیے 2 سال کا عرصہ لگا۔ حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے جنگ کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش فرمائی، بلا آخر جہاد ہوا، اور جہاد میں حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ کو فتح حاصل ہوئی۔ جہاد میں فتح حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت صوفی سرمست کو سرمست کا لقب عطا کیا۔ آپ کا اصل نام محمد محمود ہے۔ تب سے آپ عوام الناس میں، زائرین میں، عقیدت مندان میں صوفی سرمست کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دکن میں 15 سال تک رشد و ہدایت پر فائز رہنے، دکن کے مختلف علاقوں میں اپنے خلفاء کو تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرمانے کے بعد 16 صفر المظفر 680 سنہ ہجری کو 121 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا، لیکن آپ کا عرس شریف 4، 5، 6 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ جہاد میں جس دن حضرت صوفی سرمست کو فتح حاصل ہوئی وہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا دن تھا، اور اسی دن حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ نے فتح کا جشن منایا تھا۔ آج بھی اس یادگار دن کو، ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو، عرس شریف سے 1 ماہ قبل پہلی جمعرات عرف عام میں اور یوم الفتح منایا جاتا ہے، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مندان فتح کے جلوس علم کو اٹھائے ہوئے آپ کی درگاہ شریف پہنچتے ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی حضرت صوفی سرمست اسد الاولیاء رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ محبت و عقیدت قلبی تھی اور آج بھی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے خاندانوں میں جو بھی پہلا لڑکا تولد ہوتا ہے، پہلی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ لڑکا ہو تو اس کا نام حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے سوپنڈا، اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کا نام حضرت صوفی سرمست کے اسم گرامی پر سوپوا رکھا جاتا ہے۔ برادران وطن کی حضرت صوفی سرمست سے یہ غیر معمولی محبت و عقیدت کا زندہ ثبوت، جاگتا ثبوت ہے۔ حضرت صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کا اسم گرامی گوہر بانو تھا، اور عرف عام میں آپ آج گنوار بی بی مشہور ہیں۔ آپ کے 4 فرزندان ہوئے اور 3 دختران، حضرت فرید الدین سرمست، حضرت نظام الدین سرمست۔ یہ دونوں فرزندان فیض آباد ایودھیا میں مدفن ہیں، آرام فرما ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت شہاب الدین سرمست مانیال، فرحت آباد ضلع گلبرگہ میں آپ کا آستانہ عالیہ ہندو مسلم عقیدت مندان کے لیے مرجع خلائق ہے۔ اور چوتھے فرزند حضرت خواجہ
حضرت تاج الدین سرمست المعروف منور بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ سگر شریف میں مرجع قلائق ہے اور آپ جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی بڑی صاحبزادی محبوب بھی المعروف ترکش بھی، دوسری صاحبزادی بی بی رابعہ اور تیسری صاحبزادی بی بی نظام خاتون تھیں۔ حضرت محبوب بھی تیر اندازی کی بڑی ماہر تھیں، اسی لیے عرف عام میں آپ ترکشبی کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت پیر والے رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہوئیں، بی بی رابعہ سید شاہ رجبی حسینی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہوئیں اور بی بی نظام خاتون حضرت سیدنا کاکو رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہوئیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ عجب سلطان تھا عشق حق میں تاج و تخت ٹھکرایا، عجب سلطان تھا عشق حق میں تاج و تخت ٹھکرایا، تو سارے اولیاء میں ایک اسد واللہ کہلایا۔ نظام الدین سے صوفی سرمست کا ایک لقب پایا، نظام الدین سے صوفی سرمست کا ایک لقب پایا، تو مریخ فلک بن کر صف باطل میں در آیا۔ تو شہر سامرا کا رہنے والا ایک عراقی تھا، تو شہر سامرا کا رہنے والا ایک عراقی تھا، جو بیعت میں فریدی تھا، خلافت میں نظامی تھا۔